میں جو واقعہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے ایک کالر کے چاچا کے ساتھ پیش آیا جو انہی کی زبانی تحریر کر رہا ہوں۔ میرا نام حسن ہے اور میری عمر 65 سال ہے۔ ہم جہاں رہتے تھے وہ کراچی کے مضافات میں واقع 80 اور 100 گز کے کوارٹرز پر مشتمل ایک کالونی تھی جس کے مغربی حصے میں ایئرپورٹ کا رن وے اور سیکیورٹی پریس کا کئی کلومیٹر پر مشتمل سنسان ویران علاقہ موجود تھا۔ کالونی کے چھوٹے گھر اور چھوٹی گلیاں تھیں، بہت کم تعداد میں مگر کشادہ دل لوگ وہاں آباد تھے، جن میں زیادہ تعداد ہجرت کر کے آنے والوں کی تھی۔ 1970 کا زمانہ تھا۔ میری سیکیورٹی پریس میں نوکری لگی تھی۔ میری چھٹی 3-4 بجے تک ہو جاتی اور میں پیدل ہی گھر آیا کرتا تھا اسی ویران راستے سے، اور کالونی کے درمیان چھوٹا سا ایک ریلوے اسٹیشن بھی تھا جہاں سے لوکل ٹرین گزرا کرتی تھی جس کے ذریعے لوگ شہر جایا کرتے تھے۔ چونکہ آبادی کم تھی اور راستہ بہت ہرا بھرا تھا، یعنی پیڑ پودے بہت آگے اگے ہوئے تھے، اس لیے مجھے نہ راستے کے سنسان ہونے سے فرق پڑتا اور نہ اس کے طویل ہونے سے۔ میں بس اپنے آپ میں مگن اپنی واک انجوائے کرتا ہوا گھر آ جاتا۔ ایک روز مجھے دفتر سے نکلنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ اسی ویران علاقے سے گزرتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو، حسن۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور ہی چلا کہ پھر اسی آواز نے روکنے پر مجبور کیا، مگر ارد گرد کوئی نہ تھا۔ اب میں ذرا چوکنا ہو کر چلنے لگا۔ اس مرتبہ جو آواز آئی تو اندازہ ہوا وہ کسی عورت کی آواز ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اس ویرانے میں کسی مرد کی موجودگی تو سمجھ میں آ سکتی ہے، مگر اس وقت یہاں کسی خاتون کی موجودگی سمجھ سے باہر تھی۔ ویسے بھی عصر کا وقت ڈھل چکا تھا، مغرب قریب تھی۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر لی۔ تھوڑی دور ہی چلا ہوں گا کہ آواز آئی، حسن، ایک دفعہ پیچھے تو دیکھو۔ اب مجھے جو آواز آئی وہ بالکل میری پشت پر سے آتی محسوس ہوئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے لاشعوری طور پر قرآنی آیت کا ورد شروع کر دیا۔ جیسے ہی میرے منہ سے نورانی الفاظ جاری ہوئے، مجھے ایک دل فریب نسوانی ہنسی سی آواز سنائی دی۔ اس آواز میں اتنی کشش تھی کہ دل میں آیا کہ بس پیچھے مڑ کر دیکھوں کہ آخر کون ہے، مگر دماغ نے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی اور میں نے اپنی رفتار مزید تیز کر لی، مگر اب ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے پیچھے چل رہا ہو، جو یقیناً کوئی عورت ہی ہے، کیونکہ مجھے چوڑیوں کی اور پائل جیسی زیور کی جھنکار کی مسلسل آواز سنائی دے رہی تھی، اور یہ آوازیں اس قدر پرکشش تھیں کہ میرا دل پلٹ کر دیکھنے کو چاہ رہا تھا، مگر میں نے پلٹ کر نہ دیکھا اور تیز تیز چلتا رہا۔ آیت کا ورد کرنے سے اس عورت کی پکار تو بند ہو گئی، مگر چھن چھن کی آواز اور کسی کے پیچھا کرنے کا احساس بہت واضح تھا۔ بہرحال جب میں اسٹیشن کے قریب پہنچا تو مجھے محلے کے ایک بزرگ نظر آ گئے جو شاید شہر سے ابھی ابھی لوٹے تھے۔ میں نے ان کو آواز دی اور بس اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ آیا۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے گھر میں بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ مجھے بہت تیز بخار چڑھا ہوا تھا۔ وہ بزرگ ہی مجھے گھر لے کر آ گئے تھے۔ سب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، مگر والدہ کا پریشان چہرہ دیکھ کر میں نے بات گول مول کر دی۔ بزرگ سمجھ چکے تھے کہ میں کچھ چھپا رہا ہوں۔ انہوں نے والدہ سے کہا کہ آپ اس کی حالت دیکھ رہی ہیں، آپ ابھی پریشان مت ہوں، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تب پوچھ لیجیے گا۔ پھر جب سارے گھر والے چلے گئے تو ان بزرگ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا اور پھر انہوں نے کہا کہ برخوردار وہ سنسان راستہ ہے، اندھیرا ہونے سے پہلے اس جگہ سے نکل آیا کرو اور کوشش کیا کرو کہ اکیلے مت آیا کرو۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کالونی میں ایک لڑکا جس کا نام نوید ہے، وہ بھی تمہارے ہی دفتر کام کرتا ہے،
اس سے کہہ دیتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ آیا جایا کرو۔ پھر بزرگ چاچا اپنے گھر چلے گئے۔ صبح تک میں بخار میں تڑپ رہا تھا، دفتر بھی نہ جا سکا۔ اماں نے مجھے ایک تعویذ پہنایا اور دم کیا ہوا پانی پلایا جو وہ مسجد کے مولوی صاحب سے لے کر آئی تھیں، اور مجھے کچھ آیتیں یاد کرائیں اور کہا کہ مولوی صاحب نے تاکید کی ہے کہ جب بھی کسی مشکل میں پڑو ان آیات کا ورد جاری رکھنا۔ آخر اماں تھیں، ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مسئلہ جسمانی نہیں، کچھ اور ہے۔ تیسرے دن سے میں نوید کے ساتھ، یعنی اسی لڑکے کے ساتھ جو میرے ہی محلے میں رہتا تھا اور اسی جگہ پہ کام کرتا تھا، اس کی سائیکل پر ساتھ دفتر آنے جانے لگا۔ کافی دن سکون سے گزر گئے۔ میں تقریباً اس واقعے کو بھول بھی چکا تھا۔ سردیاں شروع ہو چکی تھیں۔ ایک دن میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ نوید میرے پاس آیا، بہت پریشان تھا۔ کہنے لگا محلے سے کوئی آیا ہے انہیں بلانے کے لیے اور یہ خبر دینے کے لیے کہ اس کے والد کی حالت بہت خراب ہے، شہر میں بڑے ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ میں گھر کے لیے نکل رہا ہوں، تم بھی چھٹی لے لو اور ساتھ آ جاؤ۔ میں نے اپنے افسر سے بات کی مگر مجھے چھٹی نہ مل سکی، تو نوید اکیلا ہی چلا گیا اور مجھے اکیلے ہی گھر جانا پڑا۔ واپس آتے ہوئے مجھے اپنے سے کافی فاصلے پر جھاڑیوں میں سرخ سا رنگ دکھائی دیا۔ مجھے یاد آیا کہ نوید نے صبح لال رنگ کا سویٹر پہنا ہوا تھا، لیکن وہ تو مجھ سے کافی پہلے گھر چلا گیا تھا، شاید کوئی اور ہو۔ یہ دونوں خیالات دماغ میں ایک ساتھ ابھرے تھے۔ خیر میں سر جھٹک کے دوبارہ چلنے لگا، مگر تھوڑی دیر بعد ہی مجھے نوید کی سائیکل کی گھنٹی سنائی دی۔ اب تو میں ذرا تیز قدموں سے چلنے لگا کہ دیکھوں ماجرا کیا ہے۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ہماری کالونی میں گنتی کے چند گھروں میں ہی سائیکل موجود تھی۔ نوید کی سائیکل کی گھنٹی سے میں بہت مانوس تھا۔ اب جو میں آگے بڑھا تو دیکھا سامنے کافی فاصلے پر جھاڑیوں کے پاس درخت کے نیچے نوید اوندے منہ پڑا ہوا ہے۔ میں بھاگ کر جب تک اس کے قریب پہنچا تو قریب سے دیکھنے پر مجھے پتا چلا کہ یہ تو کسی عورت کا وجود ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ اچانک کسی نے میرے کان کے پاس سائیکل کی گھنٹی زور سے بجا دی۔ میں ہڑبڑا کر پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ جب سامنے دیکھا تو درخت کے نیچے بھی کوئی وجود نہیں تھا۔ اب تو میری حالت خراب ہونے لگی۔ دماغ میں کچھ روز پہلے پیش آنے والا واقعہ بھی گھومنے لگا۔ میں نے تیز قدم دوڑنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے کسی عورت کے ہنسنے اور سائیکل کی گھنٹی کی آواز نے مجھے مزید بدحواس کیا ہوا تھا۔ کچھ دور بھاگنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ شام گہری ہونے لگی تھی اور میں اس ویران علاقے میں اندھا دھند دوڑے چلے جا رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے پیروں سے چپل بھی نکل گئی تھی۔ جھاڑیوں کانٹوں سے میرے پیر بھی بری طرح زخمی ہو چکے تھے کہ اچانک مجھے چکر سا آیا اور میں گر پڑا۔ اب مجھے اس اندھیرے میں، اس ویران علاقے میں جہاں چاروں طرف جنگل ہی جنگل تھا، اس جنگل کے بیچوں بیچ پائل کی آواز آنے لگی اور لگا جیسے کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے۔ میری ہمت نہ ہوئی کہ میں چہرہ اوپر کر کے دیکھوں کہ کون ہے، مگر کن اکھیوں سے جب میں نے دیکھا تو میری نظر کالے پیروں پر پڑی جو کہ پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے۔ مجھے لگا جیسے میری موت قریب ہے۔ اچانک مجھے ان قرآنی آیت کا خیال آیا جو والدہ نے مجھے بتائی تھی۔ بس میں نے اونچی آواز میں ان آیت کا ورد شروع کر دیا۔ میری آواز بلند ہوتے ہی وہ خوفناک پیروں والا وجود اچھل کر مجھ سے دور ہو گیا۔ میں پڑھتا گیا، میرا حلق خشک ہو رہا تھا، مگر میں رکا نہیں کیونکہ وہ خوفناک پیر کچھ فاصلے پر ہی صحیح مگر مجھے ابھی تک نظر آ رہے تھے۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا۔ مجھے دور سے آواز آنے لگی جیسے کوئی میرا نام لے کر مجھے پکار رہا ہے۔ میں چیخا، بہت زور سے چیخا۔ اب مجھے اپنے قریب بہت سارے لوگوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی، شاید
یہ وہی بزرگ کی آواز تھی۔ اٹھو بیٹا، کیا ہو گیا؟ پھر کسی نے مجھے اٹھا کر سیدھا کیا۔ محلے کے بہت سے جانے پہچانے چہرے تھے اور میرا چھوٹا بھائی حسین بھی وہاں موجود تھا۔ بس اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں بستر پر موجود تھا۔ میرے دونوں پیروں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ مجھے کئی دن بعد ہوش آیا ہے، پر ایک سوال میرے دماغ میں بار بار چل رہا تھا کہ مجھے اس ویرانے میں سے کیسے مدد ملی، میں واپس گھر کیسے آیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ میرے گھر نہ پہنچنے پر والدہ بہت پریشان ہو گئیں۔ چھوٹے بھائی کو میری تلاش میں ادھر ادھر دوڑایا۔ محلے میں بات پھیلی تو باقی لوگ بھی الرٹ ہو گئے اور سب لوگوں کے ساتھ لالٹینیں لے کر مجھے ڈھونڈنے اسی ویران علاقے کی طرف نکل پڑے جہاں میں جھاڑیوں کے پاس زخمی حالت میں پڑا ہوا ملا۔ اس حادثے کے بعد میں نے وہ نوکری ہی چھوڑ دی اور کبھی اس ویران علاقے کا رخ بھی نہیں کیا، مگر آج بھی اس علاقے کو یاد کر کے مجھے دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ سیکیورٹی پریس کا وہ علاقہ آج بھی موجود ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اب وہاں ہریالی نہیں ہے، لوکل ٹرین نہیں گزرتی، اسٹیشن موجود ہے پر ویران پڑا رہتا ہے۔ مگر اندھیرا ہونے کے بعد کوئی بھی ذی روح اس ویرانے کا رخ کرنے کی جسارت نہیں کرتی، کیونکہ آج بھی اس علاقے پر کسی شیطانی مخلوق کا قبضہ محسوس ہوتا ہے۔